امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الاصفیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا انا غیاث کل من اکثر الصلاۃ علیہ، فرمایا میں اس کا بہترین مددگار ہوں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جگہ پر فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجا لیا کرو کہ تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک مقام پر یوں فرمایا من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشر، جو مجھ پر ایک بار پڑھے اللہ 10 رحمت دے۔ من صلی علیہ عشر صلی اللہ علیہ مئہ، جو 10 بار پڑھے اللہ 100 رحمتیں دے۔ من صلی علیہ مئہ، جو 100 بار پڑھے کتب اللہ بین عینیہ ھذا براءۃ من النار والنفاق، اللہ اس کے ماتھے پہ لکھ دیتا ہے کہ نہ یہ بندہ منافق ہوگا یا یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ ایک پھر آگے فرمایا من صلی علیہ الف مرہ، جو 1000 بار مجھ پر درود پڑھے گا لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، اللہ موت ہی نہیں دے گا جب تک کہ جنت میں اسے مقام ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور سنیے حدیث درود پاک جی کے متعلق، ہم تو مشہور بھی درود والے ہیں۔ کیا بات؟ ایک تو سنی ہوں تو سلامی پڑھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ درود والے ہیں، درود والے نہیں ہیں۔ حضور کی حدیث ہے، حضور کے پاس ابو جہل آتا ہے، آگے کہتا ہے اخبرنی یا محمد ماذا فی کفی، مٹھی باندھ کر کے پیچھے کہتا ہے اخبرنی یا محمد ماذا فی کفی، محمد مجھے بتلائیے میری بند مٹھی کے اندر کیا ہے۔ ان اخبرتنی فاسلمت، اگر آپ مجھے بتا دیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا میں نے تیرے کو پہلے بھی کتنی بار دکھائے ہیں معجزات، لیکن تو ایمان نہیں لے کر کے آیا۔ بولے گا ان اخبرتنی، اگر آپ بتائیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا مجھے سن پھر میری بند مٹھی کے اندر 3 موتی ہیں، 2 موتیوں میں سوراخ ہے، ایک موتی جس میں چھید بالکل نہیں ہے، اس موتی کے اندر ایک کیڑا ہے، اس کیڑے کے منہ میں سبز رنگ کا پتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کہ یا محمد میں نہیں مانتا اس بات، میں تو یہ نہ مانوں کہ آپ میری بند مٹھی کی خبر دیں گے۔ اب معاملہ اور پیچیدہ ہو گیا۔ حضور یہ تو ٹھیک ہے کہ میری بند مٹھی میں 3 ہی ہے، 2 میں چھید ہے، یہ بھی مان لیتا ہوں، لیکن اب یہ نہیں مانتا جس میں ہوا نہیں جا سکتی اس میں کیڑا کہاں سے آ گیا۔ چلے کیڑا بھی برآمد ہو جائے گا، خلقتاً فطرتاً پیدائش کے اعتبار سے ادھر ہی تھا، لیکن حضور اب یہ کیسے مان جاؤں کہ اس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا بھی موجود ہے۔ کہا کہ توڑ کر کے دیکھو، کہ توڑتا ہے ہلکی سے مختصر، اس کو توڑا گیا، جیسے توڑا گیا وہ پتا وہ کیڑا برآمد ہو رہا ہے، اور آ کر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام قبول کیجیے۔ حضور فرماتے اس کو بتا میں کون ہوں، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، محمد بن عبد اللہ ہے۔ اب حضور فرماتے اب میرے جوابات دے، یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ فرمائے یہ بتا جس پتھر کے اندر ہوا نہیں جا سکتی اس میں تجھے رزق کہاں سے مل گیا؟ کہنے لگا حضور اللہ نے جب سے پیدا ہوا وہ دل میں ڈال دیا ہے کہ جب بھی بھوک لگتی ہے محمد عربی پہ درود پڑھتا ہوں اللہ رزق کا۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں جناب علی پاک موجود ہے، حضور موجود ہے، روٹیاں پڑی ہوئی ہیں، سالن موجود نہیں ہے۔ حضور کے پاس آ کر کے شاید کی مکھی بنبناہٹ کر دیا کانوں کے قریب۔ حضور فرماتے ہیں علی پاک اٹھئے، یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ فلانی جگہ پر میرا چدرا ہے، وہاں پر پہنچیے، میرا شہد جو ہے اتار لیجیے اور آپ روٹی کھا لیجیے۔ حضرت علی پاک گئے، شہد اتار کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، کھانا کھا رہے، حضور سے پوچھے یا رسول اللہ اب ایک سوال حل کیجیے۔ فرمایا بھول گئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ معاملہ یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں جب پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے، حضور کچھ پھلوں کے ذائقے کچھ بھی ہوتے ہیں، حضور کچھ کے ذائقے میٹھے بھی ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد میں اللہ نے یہ مٹھاس رکھی ہے کہ حضور شہد کبھی پھیکا نہ ہوا۔
حضور شہد کبھی ترش نہ ہوا. حضور اس شہد کے اندر مٹھاس کیسے آ جاتی ہے؟ حضور نے فرمایا علی میں نے بھی ان سے پوچھا تھا. انہوں نے کہا تھا حضور جب صبح ہم چھتے سے نکلتی ہے پھلوں کا رس چوسنے کے لیے حضور آپ پر درود پڑھتی جاتی ہے. جب واپس آتی ہے حضور آپ پر درود پڑھتی ہے. اللہ اسی کی برکت سے شہد میں مٹھاس پیدا گزر رہا تھا. راستے میں وضو کے لیے حاجت ہوئی, وضو کرنا چاہا, کنویں میں دیکھا, جھانک کر تو پانی بڑا دور تھا. دور پانی کو دیکھ کر پریشان ہوا. ایک بچی دیکھ رہی تھی. کہا کیا ہوا بابا جی؟ کہا بیٹا ڈول نہیں ہے, رسی نہیں ہے, پانی ہے لیکن قریب نہیں ہے. کہا بس اتنی سی بات. کہا اتنی سی بات. اس بچی نے اوپر سے تھوکا, اس کنویں کے اندر پانی ابلنا شروع ہو گیا, کناروں تک آ پہنچا. اب سلیمان جزولی کہتے ہیں بیٹی یہ تیرے پاس کرامت کیسے آ گئی؟ کہا بنے پھرتے ہو سلیمان جزولی اور اتنا نہیں پتا؟ کہا بتا بیٹی. کہا میں محمد عربی پر درود پڑھتی ہوں, اللہ نے یہ کرامت. تو اصول برکت کے لیے بابا سے مراد روشی پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی النبی الحبیب العادل قدر العظیم الجاہ وعلا علی وصحبہ وبارک وسلم. کج علمی کا مجھے الحمدللہ پتہ ہے کہ میری علم کتنا کج ہے. میرے پاس قبلہ خضری صاحب تشریف فرمائے براجمان ہیں. اللہ ان کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں دے. بس یہی سمجھے کہ میں ان کو سبق سنا رہا ہوں. خالق کائنات نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں سورہ غاشیہ کی آیات ملاتا ہوں. اللہ نے فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ, پیارے محبوب کیا آپ کے پاس خبر نہ آئی اس واقعے کی جو چھا جائے گی, اس دن کی جو چھا جائے گا. ایسا دن یجعل الولدان شیبا, بچوں کو وہ دن بوڑھا کر دے گا. وجوہ یومئذ خاشعہ, اس دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے. عاملۃ ناصبہ, ایسا نہیں ہوگا. ان کا ٹاپک اللہ نے علیحدہ بیان کیا. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر, اہل جنت جنت میں بیٹھ کر کے جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, چنگے پڑھے سو کدھر آ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین, کہیں گے حاجی صاحب ہے تو چنگا سا لیکن لم نک من المصلین, نماز نہیں سی پڑھا. یہ ٹاپک علیحدہ ہے. یہ اللہ بیان کر رہا ہے عاملہ, کام کرنے والے ہیں, عبادتیں کرنے والے, ریاضتیں کرنے والے. خاشعہ, عاملۃ ناصبہ, عبادتیں بھی کی, مشقتیں بھی جھیلی, اللہ اللہ کرتے ساری زندگی گزر گئی. لیکن تصلی نارا حامیہ, جائیں گے بھڑکتی آگ میں. بھڑکتی آگ ان کا مسکن ہے. اب اس کو آسان کر کے بیان کروں تو میرے محترم ارکان خمسہ اسلام کے بندہ ادا کرتا رہے, شہادتین بھی دیتا رہے, نماز بھی پڑھتا رہے, روزے بھی رکھے, حج بھی کرے, زکوٰۃ بھی دے, لیکن مازاد کے کاجل کا منکر ہو جائے, اللہ عبادتیں ضائع کر دے. بے شک بے شک بے شک. عاملۃ ناصبہ, کام کریں گے, مشقتیں جھیلیں گے, اللہ اللہ کرتے زمانے خشک ہو گئی, لیکن تصلی نارا حامیہ, جائیں گے بھڑکتی آگ میں. اس لیے کہ محمد کے در کے, محمد کی چوکھٹ کی اسیری کو انہوں نے قبول نہ کیا. چوکھٹ پہ سر جھکانا لازم ہے. آئیے اب عقیدے کی طرف ہم اپنے آتے, جیسے میلاد ہے.
حضور کی پیدائش سے پہلے کی بات بھی کریں گے، حضور کی پیدائش کے بعد کی بھی کریں گے، حضور کے بچپن بھی کریں گے، آخر میں تھوڑا سا آئے. حضور کی حدیث ہے، فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، فرمایا مبارک اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا. سبحان اللہ. اور فرمایا طوبی 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، فرمایا 7 مبارکہ اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں مجھ پر ایمان لے آیا. سبحان اللہ. 7 مبارکے اس کو. سبحان اللہ. اور حضور نے اس وقت فرمایا تھا انی وجدت نفس الرحمن من جانب الیمن. فرمایا صحابہ تم مکی بھی ہو، مدنی بھی ہو، عربی بھی ہو، لیکن انی وجدت نفس الرحمن من جانب الیمن، فرمایا مجھے ٹھنڈی ہوائیں یمن کی جانب سے آتی ہے، مجھے رب کی خوشبوئیں یمن کی طرف سے آتی ہیں. اقبال نے بڑی پیاری بات کہی، کہا امیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے. حضور نے صحابہ سے کہا ایک دن، فرمایا صحابہ بتلاؤ ذرا ای الخلق اعجب ایمانا، اے صحابہ عجیب تر ایمان کن لوگوں کا ہے؟ قالوا الملائکہ، کہنے لگے یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان بڑا بہترین ایمان، بڑھیا ایمان فرشتوں کا ہے. حضور نے فرمایا صحابہ فرشتے ایو یتعجب، کس بات میں تعجب کیا جائے فرشتوں کے ایمان میں؟ اے صحابہ حاملین عرش ہیں یہ اللہ کی رحمت کے دریا میں ہمہ وقت غوطہ لگانے والے ہیں. یہ اگر یہ معصوم اور نوری نہ رب پر ایمان لے کے آتے پھر رب کو مانتا کون ایمان لے کر کے آتا؟ ایو خلق دوبارہ بتلائیے. قالوا الملائکہ قالوا الانبیاء، کہنے لگے یا رسول اللہ پھر نبیوں کا ایمان بڑا بڑھیا ایمان عجیب تر ہے. حضور نے فرمایا صحابہ نبیوں کے ایمان میں عجیب تر کیسی بات ہے؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ، اللہ ان کی طرف وحی فرماتا رہا ہے، اور وحی کی شان ہی اللہ نے قرآن میں بیان کری. فرمایا مَا كَانَ لِبَشَرٍ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی انسان کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کر لے، لیکن نبی یہ ہے کہ اللہ وحی او من وراء حجاب، اللہ ان سے پردے میں باتیں کرتا ہے، اللہ نے ان کی طرف وحیاں کی ہے. اگر یہ نہ رب کو مانتے پھر رب کو کون مانتا؟ صحابہ دوبارہ بتلائیے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فرشتے بھی نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں. قالوا نحن یا رسول اللہ، حضور پھر ہمارا ایمان عجیب بتا رہے ہیں. حضور نے فرمایا صحابہ بِأَيِّ شَيْءٍ يُتَعَجَّبُ فِي ایمانکم، اے صحابہ تمہارے ایمان کے معاملے میں اس بات پر تعجب کیا جائے کہ انا فیکم، میری ذات تمہارے درمیان موجود ہے. یعنی صحابہ تم میرے ہاتھوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے بھی دیکھتے ہو، شجر و حجر کو سلام کرتے بھی دیکھتے ہو. اے صحابہ تم سورج کو پلٹتے بھی دیکھتے ہو. اے صحابہ تم چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے بھی دیکھتے ہو. اے صحابہ 63 سالہ زندگی ہے میری، 40 سال پہلے کی، 23 سال بعد کی. اے صحابہ تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے نہ دیکھا. اے صحابہ تم نے مجھے پاک دامن دیکھا، تم نے مجھے وفائے عہد کرنے والا دیکھا. اے صحابہ اتنے اوصاف دیکھ کر اور میری ذات کو دیکھ کر تم نہ مجھ پر ایمان لاتے پھر مجھ پر ایمان کون لے کر گیا؟ صحابہ دوبارہ بتاؤ. کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، حضور پھر رب جانے یا رب کا رسول جانے. اب آپ بتائیں گے ایمان کن لوگوں کا ہے. حضور نے فرمایا ان من امتی اشد بی حبا یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ. فرمایا صحابہ میں اس دنیا سے جاؤں گا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم. اے صحابہ میرا دنیا میں آنا بھی بہتر ہے، میرا دنیا سے جانا بھی بہتر ہے. اے صحابہ جب میں یہاں سے وصال کروں گا، اے صحابہ اللہ کی طرف جاؤں گا. اے صحابہ میرے بعد کچھ لوگ پیدا ہوں گے، میرے بعد آئیں گے. یود احدهم، ہر ایک یہ پسند کرے گا حضور جمع والے ماں باپ قربان کر دوں اگر ایک دفعہ زیارت ہو جائے. اے صحابہ انہوں نے مجھے نہ دیکھا ہوگا، انہوں نے پڑھا ہوگا ودوہا کا چہرہ ہے، مذاق کا کاجل ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، سدرۃ المنتہا مقام ہے، کعبہ کو
ایمان رکھتے ہوگے یحبونی وانا احبہ، اے صحابہ پیار مجھ سے وہ کرتے ہیں، پیار میں مجھ سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یحبونی وانا احبہم، تو صحابہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، انا احبہم، میں ان سے پیار کرتا۔ حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا، دیکھیں ایک اور حدیث سنیے، حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد علامہ احمد علوی لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ حضور مدینہ شریف میں جب براجمان ہیں تو حضور مدینہ شریف سے باہر سیر کو سدھارتے ہیں۔ جب مدینہ شریف سے باہر نکلے تو آپ کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ حضور نے اب وہ قافلہ خانہ بدوشوں کا ہے، اب وہ خانہ بدوشوں کا قافلہ ہے، حضور کو اونٹ پسند آ جاتا ہے، حضور سے کوئی واقفیت نہیں، کوئی جان پہچان، وہ حضور کے پاس جا کر کے کہتے ہیں حضور یہ، حضور جا کر فرماتے ہیں یار یہ اونٹ بیچو گے کر لے جاؤ۔ حضور نے فرمایا پیسے نہیں ہے، کہتے بعد میں آ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا میں مدینے سے واپس آ کر کے دوں گا، لے جائے آپ کہیں۔ اب وہ چلے گیا اور اتفاق سے وہ سردار ہے اس مجمع کا۔ اب جب وہ چلا جاتا ہے، اب سردار کو کچھ ہوش آتا ہے اور سردار سے لوگ کہتے ہیں سردار سکھیا گیا، تو نے ایک ایسے اجنبی شخص کو دے دیا اونٹ، وہ بھی ادھار پہ، جس کو تو جانتا نہیں ہے، تو نے کیسے دے دیا؟ تو سردار قوم ہے، سیاح ہے ہمیں، تو نے کیوں کر دیا اور کیسے دے دیا؟ کہ مجھے نہ پتا چلا اذا تکلم یخرج النور من بین ثنایا، کہ جب وہ باتیں کر رہا تھا نا اس کے سامنے والے دانتوں کے اندرونی حصے سے نور کی گردیں نکل رہی تھی، میں تو انہی میں کھو گیا، مجھے پیسوں کا یاد ہی نہ رہا۔ کہتا تو مانگ لیتا، کہا سردار تیرے پیسے تیرا معاملہ۔ وہ جب بات کرتے ہوئے ٹہل بھی رہا تھا اور تیرے ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ جب وہ مسکراتا تھا اس کے گلابی گالوں سے نور نکلتا تھا اور اس نور کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ سامنے والے پہاڑ نور پہ جاتے تھے۔ اے سردار ہم اسی کی طرف دیکھتے رہ گئے، ہمیں نہ اندازہ تھا کہ پیسوں کی کیا بات ہو رہی ہے۔ ابھی یہی بات کر رہے ہیں کہ سردار کی بیوی خیمے سے آواز دیتی ہے، ارے سردار چپ ہو جا، تیرے پیسے تجھے واپس ملیں گے۔ وہ کہتا میری بیوی طرفداری اس اجنبی کی کر رہا ہے، تجھے کیسے معلوم کہ وہ پیسے دے جائے گا؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے وہ دے کر کے جائے گا، اس لیے کہ جب وہ گزرتا ہوا میرے خیمے سے گزرتا تھا میرا خیمہ روشن ہو جاتا تھا۔ خدا کی قسم یہ سچا ہے، یہ تیرے پیسے دے کر کے۔ ابن ابی لیلہ کی روایت ہے، صبح میری اول کا یہ واقعہ ہے، حضور کی بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، بلکہ 1000 سال پہلے کا، حضور کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کا۔ حمیری گزرتا ہے اپنے لشکر کے ساتھ، 1,00,000 پیادہ ہے اور کچھ ہزار گھڑ سوار اس کے لشکر کے ساتھ ہے۔ جہاں سے بھی گزرتا ہے وہ اپنے ساتھ وہاں کے 1000 علماء لے لیتا ہے۔ مکہ میں پہنچا، مکہ میں جب پہنچا تو لوگوں نے اس شان ہیبت کو دیکھ کر کے اس کا احترام نہ کیا، اس کی عزت نہ کری، اس کو رسپانس نہیں دیا۔ اب وہ وہاں پہ غضبناک ہوا، کہا یہ لوگ کیوں نہیں آئے؟ کہا اس لیے کہ ان کے یہاں مکہ ہے، یہ شہر مکہ ہے اور ان کا ایک کعبہ ہے، یہ اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اس میں بت پڑے ہوئے ہیں، یہ انہی کو پوجتے ہیں، اس لیے نہیں آئے۔ اب تمہیں ارادہ کر رہا ہے کہ میں ان کے مکہ کو گراؤں گا اور گرا کر کے اس کو ویران کر دوں گا۔ ابھی یہ سوچتا ہے کہ اس میں شدید درد سر میں آ گیا، اب سر میں درد کی وجہ سے اس کے ناک اور منہ سے نتنوں سے ایک سمیل نکل دی ہے، رطوبت نکل رہی ہے، آرام نہیں آ رہا، ساتھ میں اطباء ہے، آرام نہیں مل رہا۔ اب
ایک طبیب کہتا ہے کہ حضرت آپ نے کوئی برا ارادہ کیا، اس وجہ سے نا اللہ نے آپ کو آسمانی بیماری میں مبتلا کیا، ارادہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہاں سے مدینہ کی طرف نکلتا ہے، مدینہ میں جب پہنچتا ہے 4000 علماء کی فوج موجود ہے۔ اب 4000 باہمی مشورہ کرتے ہیں کہ ہم نے ادھر سے جانے والے چاہے تو بھائی ہمیں قتل کر دے۔ اب طبع کے پاس یہ بات پہنچتی ہے، وہ کہتا ہے کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کہا اس لیے کہ یہ ایک محمد آنے والا ہے، اس کی پیدائش اللہ پاک کی ہے، وہ مکے میں پیدا ہوگا، مدینہ میں ہجرت کر کے آئے گا، ہم اسی امید پہ رکیں گے کہ ہم آپ کی زیارت کر لیں۔ تو طبع کہتا ہے اگر تم زیارت کے لیے رکتے ہو تو ایک سال میں بھی رک جاتا ہوں۔ طبع بھی ایک سال رک گیا۔ اب سال تک حضور کی نہ ولادت ہوئی، نہ بعثت ہوئی، نہ مدینہ میں ہجرت ہونی تھی۔ اب سال کے بعد وہ واپس اپنے ہندوستان میں آتا ہے، خلستان کی طرف ہندوستان میں واپس آتا ہے۔ اب وہ ایک تحریر لکھتا ہے، ھذا من طبع الحمیری الاول انا اول المسلمین وانا من انصارک، انا نصرتک اذ بعثک اللہ تعالی، کہ میں آپ کا پہلا مومن ہوں اور آپ کا پہلا صحابی ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا اگر آپ نے میرے زمانے میں ولادت پا لی، اور اگر میں آپ کا زمانہ نہ پا سکا تو حضور یہ میرا خط قبول فرمائیے گا۔ حضور گزر گئے، خطبے گزر گیا، 4000 علماء بھی گزر گئے، 1000 سال کا دورانیہ گزر چکا ہے۔ اب یہاں پر 1000 سال کے بعد پتہ چلتا ہے مکے میں ایک شخص نے اعلان نبوت کیا، نام بھی محمد ہے۔ ان 4000 علماء کی اولادیں مدینے میں ہیں جنہیں انصار کہتے ہیں ہم۔ اب انصار اپنا ایک قافلہ تیار کرتے ہیں، ابن ابی لیلہ کو وہ خط دیتے ہیں، صحابی رسول ہے۔ ابن ابی لیلہ نے حضور کو نہیں دیکھا، اور ظاہراً حضور کو انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا۔ اب وہ مکے سے مدینہ سے مکہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اب جب مکہ کی طرف آ ہی رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں حضور سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور فرماتے ہیں حضور دیکھ کر، یا ابن ابی لیلہ، اے ابن ابی لیلہ جلدی آ میری طرف، تو ہی ہے نا ابن ابی لیلہ؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہی ہوں۔ آپ کون؟ کہوانا محمد ابن عبداللہ، میں محمد اللہ کا رسول اور عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ کہا حضور آپ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا میں تجھے ہی نہیں جانتا، میرے بھائی حمیری نے جو خط لکھا تھا میں وہ بھی جانتا ہوں، جس خط کو تو لے کر کے آیا ہے اس خط کو بھی میں جانتا ہوں۔ ارے ابن ابی لیلہ خط پڑھ کے دیتا ہے یا خط کا مفہوم بھی تجھے سنا دوں؟ میرے بھائی حمیری نے لکھا یا رسول اللہ، یا علی، حق کیا ریا، یا غوث۔ آخری واقعہ یہ حضور کی بعثت سے پہلے کہہ گیا۔ ایک ہی صحابی ہوا ہندوستان میں، رتن نام کا، رتن ہندی، جی رتن ہندی، رتن ہندی 700 سال کی اس کو حضور نے عمر کی بشارت دی تھی، 700 سال جی میں رتن۔ یہ علی رضا صاحب کو پتہ ہے اور استاد صاحب کو بھی پتہ ہوگا، سبع ملقات کے اندر مم مہند السیف، ہندی تلواروں کا ذکر بڑے پیار کے ساتھ سبع ملقات میں امرؤ القیس نے کیا ہے۔ یہ وہ شاعر ہے جو حضور کے پیدا ہونے سے 100 سال پہلے ٹپ گیا، حضور کے پیدا ہونے سے پہلے 100 سال مر گیا۔ اس نے ہندی تلوار کی بڑی تعریف کی ہے، تو یہ سمجھ میں آئے گا۔ رتن ہندی ہے، مکے میں جاتا ہے اپنے کام کی غرض سے۔ اب مکے میں جاتا ہے، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے اس نے ایک کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے، چلے جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد مکے سے لوگ ہند میں جا کر کہتے ہیں کہ ہند رتن عجیب معاملہ ہو گیا۔ کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہا مکے میں ایک آدمی آیا ہے، ساحر ہے، بڑا جادوگر ہے، جس کی طرف دیکھتا ہے تو وہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب تو ہم نے بچوں کو جو ہے نا بند کرنا شروع کر دیا کہ نظریں چارنا ہو جائے۔
یہاں پر کھڑے کر کے میں ایک واقعہ کوٹ کروں گا. حضرت بابا فرید کی بھی یہ صفت تھی, جو چیز نبی کے لیے معجزہ ہو سکتی ہے وہ ولی کے لیے کرامت بھی ہو سکتی ہے. بابا فرید بچپن میں ہی مادرزاد ولی تھے کہ جس کافر کے ساتھ نظریں چار کرتے وہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا. اب لوگ تنگ آگے بابا فرید کی اماں سے کہنے لگے کیا پتر جنا ہے جس کی طرف بھی دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. کہا میں کیا کروں؟ کہا ایسے کرو کہ جس وقت فرید نکلے گا ہمارا بندہ کوئی نہیں نکلے گا, اور جس وقت ہمارے بندے نکلیں گے فرید بازار میں نہیں آئے گا. طے ہو گیا. ایک مائی آگے کہنے لگی بابا فرید کی اماں سے کہنے لگی فرید کی ماں بڑا سونا پتر جب میں آئی, کمال کر چھوڑیا. کیا مادرزاد ولی جس کی طرف نظر کرے وہی اللہ کا ولی. کہا میرا پتر ولی ہے یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس کے ولی ہونے میں میرا پورا ہاتھ ہے, میری پوری تربیت ہے. کہا کیا تربیت ہے؟ کہا میری تربیت یہ ہے میں نے کبھی پتر فرید کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. اگر مائیں نیک ہو پھر پتر بھی اللہ ولی دیتا ہے. بے شک بے شک. غوث اعظم کی والدہ تھی نا, مکتب میں پہلے دن گئے جا کے قاری کو 17 سپارے سنا دیے. قاری کہنے لگا آگے بڑھو گا, آگے نہیں آتا. کیوں؟ کہا میری ماں 17 پاروں کی حافظہ تھی, میری ماں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی تھی. میں عبد القادر نے ماں کے پیٹ میں ہی قرآن کو یاد کیا. مائیں نیک ہونا شرط ہے. تو نبی کی اماں کیا بات ہے, سبحان اللہ. خرجت منی نور. اب رتن ہندی کہتا ہے لوگوں نے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے تمہارے مکے کا مسئلہ ہے, ہم تو ہے بھی ہند کے رہنے والے, تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں, ہماری پرابلم نہیں ہے. رتن کہتے چلے گئے. کچھ دیر کے بعد پھر لوگ خود دیکھا کہ میں چھت پر ہوں, میرے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو رہے ہیں. لوگ پھر مکے سے آگے کہتے اب تو اس نے چاند کے بھی 2 ٹوٹے کر دیے ہیں, اب تو بات بڑھ گئی ہے. اب رتن کہتا ہے کہ میرے دل میں بھی اشتیاق پیدا ہوا, کیوں نہ میں بھی جا کر کے اس کو دیکھوں تو صحیح وہ ہے کون. کہتا ہے میں سفر کرتا کرتا جیسے ہی صحن مکہ میں پہنچتا ہوں, سامنے کھڑی شخصیت کہتی ہے آنکھا رتن نے ہندی کیوں, وہ تو ہندوستان کا رہنے والا رتن ہی ہے نا. کہتا ہے جی ہاں میں ہی ہوں, لیکن آپ کون؟ کہا محمد بن عبداللہ, میں محمد بن عبداللہ. بڑی مدت سے تیرا انتظار تھا. یاد کر تو نے ایک بچے کو پیار کیا تھا, سہلایا تھا, تو نے اس بچے کو پیار کیا تھا, اسی بچے نے تجھے جنت کا مسکن عطا کر دیا. محمد عربی سبحان اللہ. حضور کی خیرات کو ایسی ہے. بے شک بے شک. آج بھی آپ وہ درایت کو ڈاؤن لوڈ کریں گے نا تو اس میں ایک واقعہ مل جاتا ہے. حضرت عیسیٰ کا قرآن نے اللہ نے واقعہ کوٹ کیا, مبشراً برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد. میرے بعد رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو اس میں اب تک یہ واقعہ ہے, عیسیٰ نے کہا کہ انا عیسیٰ ابن مریم, میں عیسیٰ ابن مریم بپتسمہ دینے آیا ہوں. کہا کس چیز کا؟ کہا اس کا جو آنے والا ہے. اللہ نے اس کو بڑی شان دیا. کہا کتنی شان دیا؟ کہا اتنی شان دی ہے, آج بھی اس میں یہ لفظ موجود ہے. کہا اللہ نے اتنی شان عطا کی ہے, اگر عیسیٰ بن مریم کو اس کے جوتے کے قصبے کھولنا نصیب ہو جائے اللہ یہ عزت سب کو نہیں دیتا. آخری حضور کی حدیث میلاد کے موضوع پر صحابہ بیٹھے ہیں, تعریفیں کر رہے ہیں حضور کی کہ حضور آگے. حضور نے فرمایا ما اجلسکم, صحابہ کیوں بیٹھے؟ کہنے لگے نذر اللہ علی ما ہدانا ومن علینا بک. حضور ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کر دیا. آپ کو بھیجا اللہ نے, ہم پر احسان ہوا اللہ کا. حضور فرمانے لگے اللہم ما اجلسکم الا ذلک, اے صحابہ قسم کھندے ہو کہ تسی صرف ایسے پر بیٹھے ہو. کہ صحابہ کہنے لگے اللہ ما اجلسنا الا ذلک, حضور اللہ دی قسم لگے حضور ایس کم تو علاوہ سے بیٹھے کوئی نہ, حضور تھوڑیاں طریفہ سے بیٹھے ہیں. حضور فرمایا صحابہ اما انی لم استحلکم تہمۃ لکم, اے صحابہ میں قسم تھاڑے تو اس وجہ تو نہیں کہ تھاڑے دے شک کے نانا صحابہ شک کوئی نہیں. آتانی جبریل, صحابہ ابھی جبریل میرے پاس آیا تھا تو اخبرنی, جبریل آ کے میں نے دسیا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, اللہ فرشتیاں دے سامنے آپ دے اپنے فرشتوں بیٹھو محمد امتی محمد آگے میں احسان مدتے تھے. اے صحابہ تمہارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہے, اس لیے تم سے قسمیں لے رہا ہوں. اللہ عمل کی توفیق دے. ادب مصطفیٰ پر پھر ایک حدیث حضور کی حدیث ہے. حضرت عباس چچا زاد حضور کے چچا ہے,
حضرت عباس سے کسی نے پوچھا اکبر انتا محمد، بڑے حضرت عباس ہیں، حضرت عباس سے پوچھا جا رہا ہے اکبر انتا محمد، بڑے تسی ہو یا حضور نے؟ بڑے ہیں بھی نہیں حضرت عباس، بڑے بھی ہیں، سوال بھی صحیح پوچھا اکبر وانتا محمد، بڑے آپ ہو یا حضور ہیں؟ فرمانے لگے اکبر ہوا منی انا ولدت قبلہ، بڑے حضور ہی نے پیدا پہلے میں ہوئے، اکبر ہوا منی انا اقدم علیہ فی المیلاد، بڑے حضور ہی نے میری ماں نے پیدا پہلے میں نو کر سکیا۔ ایک صحابی تھے وہ حضور کی تعریف کرنے لگے اور حضور سے ایک مسئلہ پوچھا کہ حضور نے کیویں مسئلہ دسیا؟ صحابی کہنے لگے حضور نے ایویں 4 انگلاں کر کے دسیاں، ایویں 4 انگل کیتیاں ہی سان، پھر دل سے خیال آ گیا، کہنے لگے کہ گستاخی مصطفیٰ نہ ہو جائے، کہنے لگے حضور نے ایویں کیتا سی لیکن میریاں انگلاں حضور تو چھوٹیاں، حضور آکھیا ایویں سی لیکن انگلاں میریاں حضور تو چھوٹیاں نے۔ آج دعویٰ کرے کوئی حضور کے جیسا ہونے کا، حضور کے جیسا تو رب نے پیدا ہی نہ کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کی، کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، نہیں دوسرا کوئی آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے آئینہ، نہیں دوسرا کوئی آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ تھا، اللہ چاہ کے بھی دوسرا محمد نہیں پیدا کرتا، بڑی بات ہے، اللہ چاہ کے بھی دوسرا محمد پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے اپنی ذات نال وعدہ کر چھڑیا ہے کہ میں دوسرا محمد پیدا نہیں کرنا، وَهُوَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ، اور وہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا